یقیناً ان کو پولیس گرفتار کرے گی، مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں ہم ڈسکس کر رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ گھر سے قدم نکالتے وقت تو ایسا کچھ سوچا ہی نہیں تھا، اور اب یہ باتیں سوچ رہے تھے۔ اس وقت آنکھوں پر عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی، معاشرتی حقائق اور مشکلات ذہن میں ہی نہیں آئے تھے، اور یہ حقیقی عفریت منہ پھاڑے سامنے کھڑے تھے۔ منیر نے کہا، میں آصف وکیل کے پاس جاتا ہوں اور کورٹ میرج کی بات کرتا ہوں، دیکھوں وہ کیا ٹائم دیتا ہے، پھر تم کو لے چلوں گا۔ تم ہوٹل کے کمرے کو اندر سے لاک کر لینا، جب تک کہ میں نہ آؤں۔ دروازہ بجے بھی تو مت کھولنا، میں مینیجر کو بتا دوں گا، اور 2-4 گھنٹے تک آ جاؤں گا، گھبرانا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے میں ٹی وی رکھا تھا، اس کو آن کیا اور دل بہلانے لگی۔ شام کو منیر لوٹ آیا، بتایا کہ آصف مل گیا ہے، کل کاغذات ٹائپ ہوں گے اور گواہوں کا انتظام ہوگا، پھر تم کو لے جاؤں گا، کیونکہ کورٹ میں میرا بیان بھی قلم بند ہوگا۔ اگلے روز وہ صبح ہی چلا گیا، اور پھر صبح سے شام ہو گئی، منیر نہ لوٹا۔ میرا جی گھبرا رہا تھا، بار بار گھڑی دیکھتی تھی، لیکن وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ٹی وی آن کیا تو ایک ہولناک خبر سنی کہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے قریب ہی خودکش دھماکہ ہو گیا تھا۔ بہت سے پولیس والے اور راہگیر مر گئے، بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی کلیجہ تھام لیا، کیونکہ منیر بھی تو ادھر گیا ہوا تھا۔ شام سے رات ہو گئی، وہ نہیں آیا۔ خدا جانتا ہے کہ وہ رات کیسے گزاری، پل بھر کو آنکھ نہ لگی، شب بھر منیر کی خیر و سلامتی کی دعا کرتی رہی، رات کا کھانا بھی نہ کھایا۔ بیرے نے ایک بار در بجایا، مگر میں نے نہ کھولا اور نہ جواب دیا، تو وہ لوٹ گیا۔ صبح ہوئی اور منیر نہیں آیا، تو میں سمجھ گئی کہ کچھ ہو چکا ہے۔ دوپہر کو مینیجر نے فون کیا، ڈرتے ڈرتے میں نے ریسیور اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ منیر صاحب شدید زخمی تھے، خودکش دھماکے میں ان کی ٹانگیں اڑ گئی تھیں، اسپتال میں ان کو ہوش نہیں آ سکا، وہ چل بسے ہیں، اور ان کی جیب سے ہمارے ہوٹل کا کارڈ ملا، تو اسپتال والوں نے فون کیا ہے، آپ ان کے گھر والوں کا پتہ دیں۔ میں نے منیر کے والد کا نمبر لکھوا دیا اور مینیجر سے کہا کہ ان کو میرا مت بتائیے گا، کیونکہ ہم گھر والوں سے چوری چھپے نکلے تھے، اور وہ کورٹ میرج کے سلسلے میں اپنے ایک وکیل دوست سے ملنے گئے، بد نصیبی سے سانے کی زد میں آ گئے۔ ایسا کہتے ہوئے میں رو رہی تھی۔ تب مینیجر نے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھ کو اپنا بھائی سمجھو، اور جہاں کہو میں پہنچانے کا انتظام کر دیتا ہوں، البتہ سامان آپ ساتھ نہیں لے جا سکتی، یہ ہمیں منیر صاحب کے وارثوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں سوچ کر بتاتی ہوں۔ مینیجر پر مجھے اعتبار نہ تھا، یقیناً وہ مجھ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، وہ محض مجھ کو تسلی دے رہا تھا۔ تب ہی میں نے اپنی دانست میں چالاکی سے کام لیا، بیرے کو بلایا، 2,000 روپے دیے اور کہا کہ تم میرے بھائی ہو، کسی طرح مجھے یہاں سے نکالو، لیکن اس طرح کہ مینیجر کو خبر نہ ہو۔ بیرے نے کہا، 2,000 نہیں، اگر 5,000 دو گی تو تمہیں یہاں سے ایسے نکالوں گا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، ورنہ پولیس ابھی یہاں پہنچ جائے گی، یہ دشوار کام ہے، میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس وقت میں بہت گھبرائی ہوئی تھی،
گھر والوں سے خوف زدہ تھی کہ کچھ نہ سوچا، اوپر سے پولیس کا ڈر تھا کہ منیجر ضرور کوئی ایسی کارروائی کرنے میں لگا ہے کہ چند لمحوں بعد میں گرفت میں آ جاؤں گی۔ حالانکہ بمپ دھماکے میں جاں بحق ہونا منیر کے لیے تو ایک حادثاتی سانحہ تھا، مگر میرا اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آنا جرم ہی گردانا جاتا۔ بس میں نے 5,000 بیرے کو دیے اور اس نے مجھ کو ہوٹل سے باہر جانے کا دوسرا راستہ دکھا دیا۔ جب میں پہلی سیڑھی سے باہر آئی تو کسی نے نہیں دیکھا، وہاں ٹیکسی کھڑی تھی۔ بیرے نے مجھ کو اس میں بیٹھ جانے کا اشارہ کر کے کہا کہ یہ تم کو میرے گھر لے جائے گی، وہاں جا کر آرام سے بیٹھ جانا اور میں ڈیوٹی ختم کر کے آ جاؤں گا، پھر تم جہاں کہو گی تم کو پہنچا دوں گا۔ منیر کا سامان میں نے ہوٹل میں رہنے دیا تھا، صرف اپنا بیگ جس میں میرے کپڑے، نقدی اور کچھ زیورات تھے ساتھ لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بیرے کے گھر کے دروازے پر اتارا۔ شاید وہ اس کو جانتا تھا، بیرے کا نام افتخار تھا اور یہ ٹھیک آدمی نہیں تھا۔ ہوٹل میں جو مرد عیاشی کے لیے آ کر ٹھہرتے تھے، یہ ان کو غلط قسم کی تفریح مہیا کرنے کا ذریعہ تھا، لہذا اس کا رابطہ اس بازار سے بھی رہتا تھا۔ افتخار رات کو آ گیا۔ اس کے گھر میں خواتین نہیں تھیں، اکیلا ہی رہتا تھا۔ آتے ہی اس نے ایک عورت کو فون کیا۔ تھوڑی دیر میں وہ عورت آئی۔ دونوں نے کچھ دیر تک دوسرے کمرے میں گفت شنود کی۔ پھر بولا، بشریٰ بی بی یہ میری خالہ ہیں، قریب ہی رہتی ہیں، تم ان کے گھر چلی جاؤ کیونکہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، لہذا تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، یہ تم کو کل یہاں پہنچا دیں گی، چاہو تو اپنا سامان رہنے دو یا ساتھ لے جاؤ۔ خالہ نے کہا، ان کا سامان یہیں رہنے دو، کل میں منگوا لوں گی، ابھی رات ہو رہی ہے اور ہم دونوں عورتیں ٹیکسی میں جائیں گی، سامان لے جانا ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے بیگ میں زیور وغیرہ یا کوئی قیمتی سامان بھی ہو۔ میں منیر کی ہلاکت کے صدمے سے نیم جان تھی، اوپر سے خالہ کی ہمدردانہ باتیں اور بار بار گلے لگا کر کہتی تھی، مت رو میری بچی، رونا نہیں، مجھے ماں سمجھو، جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، بھروسہ رکھو، کل تک تجھے تیرے گھر پہنچا دوں گی۔ اس شاطر عورت نے میرا سامان افتخار کے حوالے کیا اور مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر اس جگہ لے آئی جس کو بازار حسن کہا جاتا ہے۔ میں جب یہاں آئی اور ماحول کا اندازہ ہوا تو ہکا بکا رہ گئی، منیر کے مرنے کا غم بھی۔